فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، جو کہ بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کتاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ ہے، اور ہم حصہ اول پڑھ رہے ہیں۔ اب تقریباً یہ حصہ آخری مراحل میں ہے، کیونکہ ہم 19ویں فصل کو آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس حصے میں ٹوٹل 20 فصول ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آغاز میں۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 457 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جو کہ یہاں پر ریڈنگ کا پارٹ نمبر 35 ہے۔ اب 19ویں فصل کا میں عنوان بتاؤں۔ عنوان ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا کلام، اور یہ کل کتنے صفحات پر مشتمل ہے؟ دیکھیے، ہم 457 سے پڑھنا شروع کریں گے اور 527 تک یہ فصل چلے گی۔ یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ کل 84 مقامات پر ہیڈنگز ہیں، یعنی 84 ہیڈنگز ہیں جن کے مطابق ہم جانیں گے خاتون جنت کا کلام۔ آئیے اس حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز پیج 458 سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے حافظ جلال الدین سیوطی، اوپر لکھا ہے، ساتھ ہی لکھا ہے کہ حافظ جلال الدین سیوطی کی تحقیق کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جو احادیث مروی ہیں وہ صرف 10 ہیں۔ اور یہاں پر اس بات کا حوالہ ہے کتاب الصغور الف لام سے غین واو رے الصغور الباسمت فی حیات سیدتنا فاطمہ، اور ساتھ ہی لکھا ہے سیوطی، صفحہ نمبر 52۔ آگے چلتے ہیں، پھر نام لکھا ہے حافظ دخشانی، دال خے شین الف نون چھوٹی ہے، اور ان میں تفصیل یہ لکھی ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے صرف 18 احادیث مروی ہیں۔ اچھا، اب یہاں اس کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے الصغور الباسمت، صفحہ نمبر 52۔ لکھا ہے جی ہاں، اس فصل میں وہ سب احادیث بیان کی جائیں گی جو عامہ اور خاصہ دونوں مکتب کے علماء نے بیان کی ہیں۔ ہم اس باب میں دور دور تک جائیں گے تاکہ حقیقت واضح ہو۔ اس ضمن میں بالا اور اعلیٰ دروس، حکیم اور مواعظ بیان ہوں گے جو روحانی مریض کے لیے شفا کا باعث ہیں۔ آئیے سامعین، اب باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے نمبر وار۔ پہلے نمبر پہ لکھا ہے اہل بیت علیہم السلام کی تعریف۔ تفصیل ہے اس مقدس ہستی کے لیے ہر تعریف اور حمد و ثنا مخصوص ہے کہ جس کی عظمت اور نورانیت تک رسائی کے لیے زمینوں و آسمانوں کی تمام مخلوقات کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں ہم اس کا وسیلہ ہیں۔ جس قدر مخلوق ہے ان کے لیے ہم ہی وسیلہ الہی ہیں۔ ہم اس کے خاص بندے ہیں اور مخصوص پرستار ہیں۔ اس نے ہمیں طیب و طاہر بنایا۔ اس کی تقدیس کا جلوہ دیکھنا ہو تو وہ ہماری ذوات مقدسہ میں ملے گا۔ ہم ہی اس کی دلیل ہیں اور ہم ہی انبیاء الہی کی میراث کے وارث ہیں۔ یہاں پر حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 216۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے بخل کی مذمت، سخاوت کی تعریف۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ میری والدہ گرامی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخل سے دور رہو، یہ وہ عیب اور ننگ ہے کہ جو کریم کی شان اور اس کی شخصیت کے لیے شائستہ نہیں ہے۔ ایک کریم بخیل نہیں ہو سکتا۔ بخل اور کنجوسی سے پرہیز کرو، یہ وہ شجر ہے جو
ہر دوزخ میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیل رہی ہیں، اور جو بھی اس درخت کی شاخوں میں اپنے آپ کو لٹکائے گا وہ خود کو دوزخ میں پہنچائے گا۔ تم پر واجب ہے کہ تم سخاوت کے جوہر دکھاؤ، بے شک سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، اس کی شاخیں بھی دنیا میں پھیلتی ہیں۔ اگر کسی نے اس درخت کی شاخ کی کسی شاخ کو تھام لیا تو وہ اسے جنت تک پہنچا دے گی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ ہے اہل بیت لام تے واو فے یہ قاف لتوفیق اور ابو علم، صفحہ نمبر 130 اور 131۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے ہیڈنگ خبر غیب، لکھا ہے حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے کہ میری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے 7 فرزند دریائے فرات کے کنارے دفن ہوں گے، ان کے فضائل و مراتب اس قدر ہوں گے کہ اولین و آخرین میں ان کی نظیر نہیں ملے گی۔ حوالہ ہے وہی حوالہ ہے جو اس سے پہلے والے کا تھا، کیونکہ اس میں حوالے میں لکھا ہے کہ ایزن حوالہ سابق۔ آگے چلتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی شراب کی حرمت، لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جان پدر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جو چیز بھی نشہ آور ہے تو وہ خیمر خمر اور شراب ہے۔ اور یہاں پر بھی حوالہ وہی ہے جو کہ اس سے پہلے جو ہم نے حوالہ پڑھا تھا، یعنی کہ اہل البیت لتوفیق ابو علم، صفحہ نمبر 130 اور 131۔ اور اب ہم کتاب کے اگلے صفحے پر یعنی کہ 460 پر اور 461 بھی پڑھیں گے۔ نمبر 5 پہ ہیڈنگ ہے اشرار امت، لکھا ہے خاتون جنت نے اپنے والد بزرگوار رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے زیادہ شریر لوگ وہ ہیں جو انواع و اقسام کی نعمتوں کے ساتھ صبح کرتے ہیں، وہ مختلف اقسام کے کھانے کھاتے ہیں، زرق برق قیمتی لباسوں میں ملبوس رہتے ہیں، بغیر احتیاط و احتراز کے بڑھ چڑھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ اور اب چھٹے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ سب سے بہترین خاتون، تفصیلات ہیں کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے سب سے بہترین کا میزان قائم کیا جو اس پر پورا اترتی ہے، وہ امت کی بہترین عورت ہے۔ وہ میزان یہ ہے کہ جسے مرد نہ دیکھیں اور وہ کسی مرد کو نہ دیکھے۔ حوالہ ہے حلیت الاولیاء، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40۔ 7 نمبر پہ ہیڈنگ ہے فضیلت خاتون جنت و فضیلت علی علیہ السلام، لکھا ہے کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے جان پدر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہاری شادی اس ہستی کے ساتھ کی ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی، اور وہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ہے، اور تم عالمین کی عورتوں کی اس طرح سید و سالار ہو جس طرح حضرت مریم سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سید و سالار تھیں۔ حوالہ ہے اسنی المطالب، الف سین نون چھوٹی ہے، کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے سامعین، یہاں پہ بعض دفعہ جڑا ہوا ہوتا ہے، الف اور سین بالکل جڑے ہوئے، بہرحال ہو سکتا ہے آگے ہمیں یہ نام دوبارہ ملے۔ اسنی المطالب، علامہ وصابی، واو سواد الف بے چھوٹی ہے، وصابی یمنی مخطوط۔ آئیے اب اگلی ہیڈنگ کی جانب یعنی نمبر 7 لکھا ہے کہ نہیں نمبر 8 ہم نے پڑھنی ہے، 7 پڑھ لی، نمبر 8 میں ہے خاتون جنت پر سلام کا ثواب، لکھا ہے یزید بن عبد الملک نوفلی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا اور اس نے اپنے والد سے سنا، اس نے کہا کہ میں ایک دفعہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے مجھے سلام کیا۔ میرے والد نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا اے شہزادی رسول، جو 3 دن تک آپ سلام اللہ علیہ پر اور حضرت علی علیہ السلام پر سلام پڑھے، کیا اسے خداوند متعال جنت عطا کرے گا؟ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں۔ میرے دادا نے پوچھا کہ جب آپ سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام اس دنیا سے
اٹھ جائیں گے تو پھر بھی اتنا ہی ثواب ملے گا؟ تو شہزادی جنت سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اتنا ہی اجر ملے گا۔ حوالہ ہے مناقب ابن مغازلی شافعی صفحہ نمبر 364 اور مناقب ابن شہر آشوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365۔ اور اب آئیے 9 نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راز کی باتیں۔ لکھا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کسی کام کے لیے ہماری طرف آ رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو ان کے چلنے کا وہی انداز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ میں نے ان سے کہا مرحبا اے میری دختر، آپ سلام اللہ علیہ کی رفتار تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو کبھی دائیں طرف بٹھاتے اور کبھی بائیں طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے راز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور بیٹھی تھیں کہ آپ نے ان سے کوئی بات کہی جسے سن کر وہ رونے لگی۔ میں نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کوئی راز کی بات کی ہے تو آپ رونے لگی ہیں؟ تو اس دوران سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر سے کوئی دوسری بات کہی تو آپ سلام اللہ علیہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی خوشی اور دکھ کو اس طرح ملتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سلام اللہ علیہ سے کیا کہا تھا؟ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو ہرگز ظاہر نہیں کروں گی۔ آخر کار وہ زمانہ آیا کہ جب رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے تو میں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ اب تو مجھے وہ بات بتاؤ کہ جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہ رونے لگی تھیں اور پھر بعد میں مسکرانے لگی تھیں۔ سامعین یہاں پر ہم پیج 462 پر آ گئے ہیں، 463 بھی ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ ہر سال قرآن مجید کو ایک مرتبہ میرے سامنے تلاوت کیا کرتے تھے اور اس سال انہوں نے میرے سامنے 2 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ اس نے مجھے اپنی رحلت اور انتقال کے آثار اس سے معلوم ہو رہے ہیں اور تم میرے اہل بیت علیہم السلام میں سے وہ پہلی ہستی ہو کہ جو مجھ سے ملاقات کرو گی اور میں تمہارے واسطے بہترین سین لام فے سلف ہوں۔ یہ سن کر میں رنجیدہ خاطر ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم اس امت کی تمام عورتوں کی سید و سالار ہو؟ جب میں نے یہ سنا تو میں مسکرانے لگی۔ حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 اور 283۔ آگے چلتے ہیں 10ویں نمبر پر، ہیڈنگ ہے عروہ بن زبیر کی روایت۔ لکھا ہے کہ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کچھ راز و نیاز کی باتیں کی تو آپ رونے لگیں، اور پھر کوئی اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تو سیدہ سلام اللہ علیہ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا بات کی؟ تو نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نے فرمایا میرے بابا نے مجھے اپنی رحلت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اہل بیت علیہم السلام میں سے سب سے پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کروں گی تو مجھے اس خبر سے خوشی حاصل ہوئی اور میں مسکرا دی۔ حوالہ یہاں پر وہی ہے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 اور 283۔
اب 11ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے، ہم پڑھتے ہیں شہزادہ حسن علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت۔ لکھا ہے ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھتی تو فرماتی بے ابی شبیہ نبی لیسا شبیہا بے علی، کہ یہ میرے فرزند میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ ہیں، یہ اپنے والد علی علیہ السلام کی شبیہ نہیں ہیں۔ حوالہ ہے کہ جو کہ پہلے تھا کہ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 282 اور 83 میں۔ پھر اگلی ہیڈنگ آ گئی قربانی کا حکم۔ لکھا ہے سلیمان بن نبی سلیمان سے مروی ہے کہ اس نے اپنی ماں سے سنا، اس نے کہا کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس گئی اور اس نے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام جب سفر سے گھر تشریف لائے تو فاطمہ سلام اللہ علیہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے آپ سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا تھا؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور قربانی کے گوشت کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی پورے سال میں صرف ایک مرتبہ ذی الحجہ میں ہوتی ہے۔ حوالہ ہے اہل البیت توفیق ابو علم صفحہ نمبر 129 ابو علم عین لام میں میم، اور مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 273۔ اور اب آئیے 30 نمبر کی ہیڈنگ مسجد میں دخول و خروج کی دعا۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے اپنی دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل محمد علیہ السلام پر درود پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور ترجمہ خدایا میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازوں میں داخل کر، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 464 پر اور ساتھ ہی پیج 465 پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ پھر جب مسجد سے باہر آتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، ترجمہ خدایا میرے گناہ معاف کر اور اپنے فضل کے دروازے مجھ پر کھول دے، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے ترجمہ حوالہ ہے مصدر صفحہ نمبر میم سواد دال رے صفحہ نمبر 129 اور 131۔ اور آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ 14 نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتساب۔ حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ سے سنا اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر اولاد اپنے باپ کی طرف سے منسوب ہوتی ہے، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میرے عصبہ عین سواد بے ہے میں ہے، اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں۔ حوالہ وہی ہے کتاب مصدر صفحہ نمبر 129 اور 131۔ اب 15 نمبر کی ہیڈنگ 15 اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں فقر و فاقہ۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بیان ہے، میں ایک دن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور میں نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور مزاج پرسی کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں خورد و نوش کا کوئی سامان نہیں ہے، 5 وقت سے ہمارے دہن میں کھانے کی کوئی چیز نہیں پہنچی، ہمارے پاس گوسفند ہے، نہ اونٹ اور نہ کوئی کھانے پینے کا سامان۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ
علیہ وسلم نے فرمایا، نور نظر میرے قریب آؤ اور اپنا ہاتھ میری طرف کرو۔ اس دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیراہن ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھا ہے۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک آہ بھری اور عرض کیا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں 1 ماہ سے آگ نہیں جلی۔ اور یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر، تمہارے شوہر کی بڑی شان ہے، ان کا مرتبہ و مقام بڑا بلند ہے۔ انہوں نے میری رسالت کا بوجھ اس وقت اٹھایا کہ جب ان کی عمر ابھی 12 سال تھی، اور جب وہ 19 سال کے ہوئے تو انہوں نے کفر و شرک کے بڑے بڑے نامور پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، اور جب وہ 20 سال کے ہوئے تو انہوں نے میرے تمام رنج و غم دور کر دیے، اور جب وہ 22 سال کے ہوئے تو انہوں نے دروازہ خیبر کو اکھاڑ کر فضا میں معلق کر دیا، حالانکہ وہ دروازہ اس قدر بھاری تھا کہ جسے 50 جوان نہیں ہلا سکتے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو سن کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا چہرہ انور خوشی سے ذوفشاں ہو گیا۔ جب آپ سلام اللہ علیہ اپنے خانہ اقدس میں واپس آئیں تو آپ کے چہرے کے نور سے گھر روشن ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سلام اللہ علیہ اپنے بابا جان کی خدمت میں گئی تھیں تو اس وقت آپ کا چہرہ کملایا ہوا تھا، اور اب واپس آئی ہیں تو روئے اقدس درخشاں اور بشاش ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان نے آپ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے تو انہیں سن کر میں خوش ہو گئی، اور یہ خوشی کے آثار ہیں۔ حوالہ ہے کتاب المصدر الف لام میم صاد دال رے، صفحہ نمبر 130۔ اور اب آئیے ہیڈنگ نمبر 16، لکھا ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ کی روایت۔ لکھا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور فرمایا، میرے فرزند حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا، بابا جان، آج جب صبح ہوئی تو ہمارے گھر میں خورد و نوش کی کوئی چیز نہ تھی، تو ہم نے اللہ رب العزت کی حمد کی اور شکر ادا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسنین کریمین علیہ السلام کو لے کر باہر جاتا ہوں، ورنہ یہ بھوک کی شکایت کریں گے اور بھوک کی وجہ سے روئیں گے۔ وہ انہیں لے کر ایک یہودی کے گھر کی طرف گئے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کے پاس پہنچے، دیکھا تو کہ نواسے کھیل رہے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی علیہ السلام، دھوپ تیز ہونے سے پہلے فرزندوں کو گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر میں صبح ہی سے کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا، تو یا رسول اللہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں تشریف رکھیں تو میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کچھ خرمے جمع کر لیتا ہوں۔ ہم پیج 466 پر آئے ہیں، 467 بھی پڑھیں گے۔ خرمے جمع کر لیتا ہوں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور حضرت علی علیہ السلام یہودی کے باغ کو پانی دینے لگے۔ 1 ڈول پانی کھینچنے کی اجرت 1 خرمہ تھی، تو امام علیہ السلام نے اس قدر پانی کھینچا کہ امام علی علیہ السلام کے پاس اچھے خاصے خرمے جمع ہو گئے۔ میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام ان خرموں کو لے کر گھر آ گئے۔ حوالہ ہے کتاب اہل بیت اور ساتھ میں کوما، پھر لکھا ہے توفیق ابو علم عین لام میں میم، اور صفحہ نمبر 135۔ پھر لکھا ہے، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے، عرض مؤلف۔ لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث سماعت کی تھیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو املا کروائی تھی۔ سیدہ سلام اللہ علیہ سے یہ احادیث آپ علیہ السلام کے دونوں فرزندوں اور آپ کے شوہر حضرت علی علیہ السلام نے اخذ کی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی پوتی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث
अहादीस मुरसलन मीम रे सीन लाम अलिफ और शायद इसके ऊपर 2 ज़बर हैं बयान की थी। उनके अलावा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह और सलमा उम्मे राफ़े रज़ी अल्लाह ने भी रिवायत की है। और अब आइए 17 नंबर पे हम पढ़ते हैं हेडिंग हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता। लिखा है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक दफ़ा मैंने अपने बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटों हसन हुसैन अलैहिस्सलाम को कुछ अता फ़रमाएं। तो रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन अलैहिस्सलाम के लिए सरदारी और हिल्म है और हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए बख्शिश और रहमत है। हवाला है नज़्म दर अल सिमतैन सफ़ा नंबर 128 और अल्लामा ज़रंदी सफ़ा नंबर 212। फिर लिखा है कि कौले मौलिफ, और उसमें तफसील यूँ है कि नीज़ ये हदीस भी है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन अलैहिस्सलाम के लिए मेरी हैबत और सयादत है और हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मेरी जूदो सखा और जुर्रत है। इसका हवाला है किताब अल-मस्दर सफ़ा नंबर 212। और अब आइए 18 नंबर की हेडिंग पढ़ते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम पर इनायत खुदावंदी। तफसीलात हैं कि मोहम्मद बिन उमर कनासी काफ नून अलिफ सीन छोटी है से रिवायत है, उसने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना और उन्होंने अपने आबा से सुना, उन्होंने हज़रत फ़ातिमा सुग़रा सलामुल्लाह अलैहा से सुना और उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने बाबा जान से सुना, उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से सुना और उन्होंने फरमाया कि एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ तशरीफ़ लाए और हमसे फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम पर फ़ख्र व मुबाहात कर रहा है, तुम्हारे लिए उसने मग़फ़िरत आम्मा करार दी है और अली अलैहिस्सलाम के लिए मग़फ़िरत ख़ासा करार दी है। मैं तुम्हारी तरफ परवरदिगार आलम की तरफ से भेजा गया हूँ। ये जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हैं और ये कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा कि बेशक सादतमंद वो है कि जो कामिल तौर पर सईद है। सईद का हक ये है कि वो मेरी ज़िंदगी में अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे और वो मेरी ज़िंदगी के बाद भी अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करे। और आइए अब 19 नंबर पे हेडिंग पढ़ते हैं इसका हवाला तो सुन लीजिए। हवाला है असनी अल मतालिब शमसुद्दीन जज़री सफ़ा नंबर 66। और अब 19 नंबर की हेडिंग हदीस मंजिलत व विलायत। लिखा है बकर बिन अहमद कसरी का बयान है कि हमें हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनत अली बिन मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम ने और उन्होंने कहा कि हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम की साहबजादियों फ़ातिमा ज़ैनब और उम्मे कुलसूम ने बयान किया। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान की और उन्होंने कहा कि मुझसे फ़ातिमा बिनते अली अलैहिस्सलाम ने और उन्होंने कहा कि मुझसे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा और सकीना बिनतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा ने कहा और उन्होंने कहा कि हमसे हज़रत उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन्होंने कहा कि हमसे हमारी वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भूल गए। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मन कुन्तु मौला फ़अलीउल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। या अली अंता मिन्नी बेमंजिलत हारूना मिन मूसा, या अली अलैहिस्सलाम तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जो जनाब हारून अलैहिस्सलाम की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हवाला है असनी अल मतालिब शमसुद्दीन जज़री सफ़ा नंबर 50। और अब 20 नंबर पे हेडिंग पढ़ते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर शफ़क़त पदरी। और ये हेडिंग है, तफसीलात पढ़ते हैं। हज़रत इमाम
جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا. انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت حسین بن علی علیہ السلام سے سنا. اور آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے سنا. اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ نور کی آیت نمبر 63 ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مت پکارو. پھر لکھا ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں بابا جان کو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر بات کروں گی. تو اس دوران رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا: اے میری نور نظر، یہ حکم تمہارے اور تمہارے اہل کے بارے میں نہیں ہے، یہ آیت تو جفاکاروں، مغرور اور متکبر لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. تم نے ہمیشہ مجھے بابا جان ہی کہنا ہے، اور اے میری جان، یہ وہ لفظ ہے کہ جسے دل چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے. تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور اسی لفظ سے پروردگار خوش ہوتا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور میرے سر پر دست شفقت سے نوازش فرمائی. اس کے بعد مجھے کسی خوشبو کی ضرورت محسوس نہ ہوئی. سامعین، حوالہ ہے مناقب ابن مغازلی، صفحہ نمبر 364. اور اب پیج 469 پر ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آدھا صفحہ پڑھ لیا ہے اور ابھی تک ہم نے 20 جو ہیڈنگز ہیں پڑھ لی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 80 سے پلس ہیں. اب میں ایگزیکٹ نمبر بھول گئی جی، اسی طرح سے ہے 83 ہیں جی، نہیں 84 ہیں، سوری. تو اب ہم نے 21 پڑھی ہیں اور ابھی ہم 19ویں فصل پر ہیں، جبکہ ہم اس کے بعد آخری فصل پڑھ لیں گے جو کہ 20ویں فصل ہے. لیکن ابھی ہمیں 19ویں فصل پڑھنے میں دو یا 3 نشستیں اور لگیں گی. اچھا، اجازت دیجیے، پھر اگلی نشست میں ملتے ہیں اسی صفحے کے اوپر. خدا حافظ، فی امان اللہ.